السلام علیکم پیارے بچوں، آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے صدائے گمشدہ۔ ہماری زندگی ایک مسلسل سفر ہے اور اس سفر میں ہم کتنا کچھ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی بچپن کا کوئی کھلونا، کبھی کوئی پرانا خط، کبھی کسی پیارے کی نشانی اور کبھی اپنا آپ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ سب چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ کیا وہ صرف مٹ جاتی ہیں یا کسی ایسی جگہ جا کر ٹھہر جاتی ہیں جہاں وقت ساکن ہو جاتا ہے؟ زارا ایک 22 سالہ لڑکی تھی جس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی اور خاموشی رہتی تھی۔ ایک طوفانی رات جب وہ اپنے پرانے گھر کے اسٹور روم میں اپنی مرحومہ دادی کی ایک کھوئی ہوئی انگوٹھی تلاش کر رہی تھی، اسے لکڑی کے ایک پرانے صندوق کے پیچھے ایک ایسا دروازہ ملا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس چھوٹے سے دروازے کو چھوا، ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ ایک لامتناہی اندھیرے میں گرتی چلی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک ساحل پر لیٹی ہوئی تھی، لیکن یہ کوئی عام ساحل نہیں تھا۔ ریت کی جگہ وہاں کروڑوں کی تعداد میں رنگ برنگے پرانے بٹن تھے اور سمندر کی لہریں پانی کی نہیں بلکہ چاندی جیسی چمکدار دھند کی تھیں۔ زارا جب کھڑی ہوئی تو اس کے سامنے ایک عجیب و غریب دنیا تھی۔ پہاڑ پرانے جوتوں اور ٹوٹی ہوئی چھتریوں سے بنے تھے۔ آسمان کا رنگ کسی پرانی تصویر کی طرح ہلکا پیلا تھا اور ہوا میں کاغذ کی سوندھی سوندھی خوشبو تھی۔ یہ جزیرہ گمشدہ تھا۔ وہاں اسے ایک بوڑھا شخص ملا جس کا نام بابا وقت تھا۔ اس کے گلوں میں ہزاروں چابیاں لٹک رہی تھیں۔ یہاں وہ سب آتا ہے جسے دنیا بھول جاتی ہے یا کھو دیتی ہے، بابا نے ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے گھر واپس جانا ہے، زارا نے گھبراتے ہوئے کہا۔ بابا نے ایک دور دراز پہاڑی کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک بہت بڑا کلاک ٹاور تھا۔ وہاں واپسی کا راستہ ہے، لیکن وہ راستہ صرف اس کے لیے کھلتا ہے جو دوسروں کی کھوئی ہوئی چیزیں ڈھونڈنے میں مدد کرے اور یہ سمجھ سکے کہ اصل میں کھونا کیا ہوتا ہے۔ زارا آگے بڑھی تو اسے ایک درخت کے نیچے ایک نوجوان بیٹھا ملا جو خاموش تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب تھا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک عظیم گلوکار تھا جس نے شہرت کی بلندیوں پر پہنچ کر اپنی عاجزی اور اپنی اصلی آواز کھو دی تھی۔ اب وہ یہاں اپنی آواز تلاش کر رہا تھا۔ زارا نے اس کے ساتھ مل کر ان بکھرے ہوئے کاغذوں کے ڈھیر میں تلاش شروع کی جہاں لاکھوں خطوط دفن تھے۔ آخر کار اسے ایک بوسیدہ کاغذ ملا جس پر اس گلوکار نے اپنا پہلا گیت لکھا تھا جو اس نے اپنی ماں کے لیے گایا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ کاغذ گلوکار کو دیا، اس کی آواز واپس آ گئی، لیکن یہ وہ مغرور آواز نہیں تھی بلکہ وہ میٹھی اور سچی آواز تھی جو اس کے دل سے نکلتی تھی۔ آگے چل کر زارا کا سامنا ایک بوڑھی خاتون سے ہوا جو رو رہی تھی۔ وہ اپنی امید کھو چکی تھی۔ زارا نے دیکھا کہ جزیرے کے ایک کونے میں ناکام خوابوں کا قبرستان تھا۔ وہاں ہر طرف ادھورے کینوس اور ٹوٹی ہوئی قلمیں تھیں۔ زارا نے وہاں ایک چھوٹی سی گڑیا ڈھونڈی جو اس خاتون نے بچپن میں بنائی تھی جب وہ ایک مصورہ بننا چاہتی تھی۔ اس گڑیا کو دیکھ کر خاتون کی آنکھوں میں پھر سے زندگی کی چمک آ گئی۔ انہوں نے زارا کو بتایا، چیزیں تب نہیں کھوتی جب وہ نظر سے اوجھل ہوتی ہیں، بلکہ تب کھوتی ہیں جب ہم انہیں دل سے نکال دیتے ہیں۔ اب زارا کلاک ٹاور کے بالکل قریب تھی، لیکن وہاں پہنچنے کے لیے اسے آئینوں کے غار سے گزرنا تھا۔ اس غار میں ہر آئینہ اسے اس کا ماضی دکھا رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس جزیرے پر صرف انگوٹھی ڈھونڈنے نہیں آئی تھی بلکہ وہ اپنی خوشی کھو چکی تھی۔ اپنے والدین کی جدائی کے بعد اس نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا۔ غار کے آخری آئینے میں اسے وہ انگوٹھی نظر آئی، لیکن اس کے ساتھ ہی اسے اپنا وہ بچپن نظر آیا جب وہ بے فکر ہو کر ہنستی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس نے اپنی دادی کی انگوٹھی کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا مقصد بھی کھو دیا تھا۔ زارا نے آئینے میں ہاتھ ڈال کر وہ انگوٹھی نکالی، لیکن اس بار اس کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ جو چلا گیا وہ یادوں میں زندہ رہتا ہے اور جو پاس ہے اسے جی لینا چاہیے۔ جیسے ہی اس نے انگوٹھی پہنی،
क्लॉक टावर की घंटी बज उठी। पूरा जजीरा एक तेज़ रोशनी में नहा गया। बाबा वक्त उसके सामने खड़े थे। तुमने दूसरों का बोझ बांटा तो तुम्हारा अपना रास्ता साफ हो गया। याद रखना ज़ारा, दुनिया में कोई भी चीज़ मुकम्मल तौर पर नहीं खोती, वो सिर्फ तुम्हारी तवज्जो की मुंतज़िर होती है। एक ज़ोरदार झटका लगा और ज़ारा ने अपनी आंखें खोली। वो अपने स्टोर रूम के फर्श पर बैठी थी। सूरज की पहली किरण खिड़की से अंदर आ रही थी। उसके हाथ में वही पुरानी अंगूठी थी और उसके दिल में एक नया अज़्म। उसने अब जान लिया था कि ज़िंदगी में कुछ खो जाना दरअसल कुछ नया पाने की शुरुआत होती है। वो अब गुमशुदा नहीं थी, वो मिल गई थी अपने आप को। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी से हमने क्या सीखा? आज की कहानी सदाए गुमशुदा, खोई हुई चीज़ों का जजीरा, हमें एक जादुई दुनिया की सैर करवाकर बहुत गहरी और ख़ूबसूरत बातें सिखाती है। इस कहानी के ज़रिए हमने जाना कि ज़िंदगी में खो जाना हमेशा नुकसान नहीं होता, बल्कि कभी कभी यही खो जाना हमें खुद अपने आप से मिला देता है। आज की कहानी से हमने सीखा, असल खोई हुई चीज़ें मादी नहीं होती। हम अक्सर समझते हैं कि सिर्फ चीज़ें खो जाती हैं, मगर हकीकत में हम अपनी खुशी, उम्मीद, सच्चाई और एतमाद भी खो देते हैं, जो चीज़ों से कई ज़्यादा कीमती होते हैं। यादें कभी ख़त्म नहीं होती। जो लोग या लम्हे हमारी ज़िंदगी से चले जाते हैं, वो हमारी यादों में हमेशा ज़िंदा रहते हैं। उन्हें याद करना हमें मजबूत बनाता है, कमज़ोर नहीं। दूसरों की मदद से खुद को पाते हैं। ज़ारा ने जब दूसरों की खोई हुई चीज़ें तलाश करने में मदद की, तो उसे अपनी खुशी और मकसद वापस मिल गया। इससे हमें ये सबक मिलता है कि दूसरों का दर्द बांटने से हमारा अपना बोझ हल्का हो जाता है। ख्वाब मर नहीं जाते, बस सो जाते हैं। अगर हम किसी ख्वाब को भूल जाएं, तो वो ख़त्म नहीं हो जाता, वो बस हमारे दिल में कहीं छुप जाता है। थोड़ी सी हिम्मत और यकीन उसे दोबारा ज़िंदा कर सकता है। खुद को पहचानना सबसे बड़ी कामयाबी है। ज़ारा को आखिर में ये एहसास हुआ कि उसने सबसे पहले खुद को खोया था। जब उसने खुद को पहचान लिया, तो उसे सब कुछ वापस मिल गया। ज़िंदगी में हर मुश्किल के पीछे एक सबक होता है। जो मुश्किलात हमें ज़िंदगी में मिलती हैं, वो हमें तोड़ने नहीं, बल्कि बेहतर बनाने के लिए आती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर कभी आप उदास हों, अगर कभी कुछ खो जाए या दिल भारी महसूस हो, तो याद रखें, वो लम्हा आपको खुद से मिलाने आया है। जो चीज़ दिल में ज़िंदा हो, वो कभी गुम नहीं होती, और जो खुद को पाले, वो सब कुछ पा लेता है। तो आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।